واحد جمع، واحد یعنی کہ سنگولر اور جمع یعنی کہ پلیورل۔ انگلش میں گرامر کا ایک ٹاپک آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نمبر، اور نمبر دو طرح کے ہوتے ہیں، سنگولر اینڈ پلیورل۔ اسی طریقے سے اردو میں تعداد، ایک ورڈ اس کے ساتھ جوڑ لیں، اس میں تعداد، ٹھیک ہے، اس میں اسم لکھیں گے، میم کے نیچے زیر دیں گے، اور تعداد، تا عین دال الف دال، اس میں تعداد، اس میں تعداد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں تعداد کسے ہم کہتے ہیں؟ وہ اسم جس سے کسی کی کوانٹٹی کے بارے میں پتہ چلے، ٹھیک ہے، اسے ہم اس میں تعداد کہتے ہیں۔ اس میں تعداد دو طرح کے ہوتے ہیں، پہلا واحد اور دوسرا جمع۔ ایگزام میں کوشچن کیسے آتے ہیں؟ کوئی لفظ آپ کو دے دیا جائے گا اور چار آپشن رہیں گے اور کہا جائے گا اس کا جمع کیا ہے، یعنی اس کا پلورل کیا ہے۔ پھر کوئی لفظ آپ کو دے دیا جائے گا، جمع میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا واحد کیا ہے، اور چار آپشن رہیں گے۔ تو واحد سے جمع، جمع سے واحد، یعنی کہ سنگولر سے پلورل، پلورل سے سنگولر، دونوں طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلا ہے یہاں پر ورق، کیا ہے؟ ورق، ورق یعنی کہ پیج ہوتا ہے۔ ورق کی جمع کیا ہوگی؟ کوشچن سمجھ میں آیا کہ ورق کا پلورل پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں پر ورقو، وراق، اوراق، ان میں سے کوئی نہیں، تو صحیح آپشن ہے یہاں پر اوراق، ٹھیک ہے، اوراق۔ ورقو نہیں ہوگا، دھیان سے، اوراق اس کی جمع ہے۔ ٹاپک پر ڈسکرپشن میں ایک پلے لسٹ ہے، آپ وہاں جا کر اس پلے لسٹ کو دیکھیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ورقو یہاں پر صحیح کیوں نہیں ہے؟ کلاس 10 کے بعد جب بھی واحد اور جمع کا سوال ہوتا ہے، خاص کر کے جمع کا سوال ہوتا ہے، تو وہاں پر جمع مکسر کا سوال ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سارے ڈسکرپشن میں ایک پلے لسٹ ہے، آپ جا کر اس پلے لسٹ کو دیکھیں اور گرامر کے بیسک ٹاپک کو وہاں سے پہلے سمجھ لیں کہ یہاں پر ورقو صحیح کیوں نہیں ہے اور آق کیوں صحیح ہے۔ اگلا کویشچن ہے علم کی جمع کیا ہوگی؟ پھر سے میں ایک بار بتا دے رہا ہوں اور دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ واحد یعنی کہ سنگولر، جمع یعنی کہ پلورل۔ علم کی جمع کیا ہوگی؟ تو علم کی جمع علوم ہوگی، کیا؟ علوم۔ حال کی جمع کیا ہوگی؟ تو حال کی جمع احوال ہوگی۔ دھیان سے، یہ کویشچن میں اپنے ایگزام میں غلط کر چکا ہوں جب میرا انٹر کا ایگزام تھا۔ حال کی جمع میں نے بنائی تھی حالات، جو کہ غلط تھا۔ حالت کی جمع ہوتی ہے حالات، اور حال کی جمع احوال، دھیان رکھیں اس چیز کا۔ فکر کی جمع ہوتی ہے افکار، افکار۔ شاعر کی جمع، تو شاعر کی جمع ہوتی ہے شعراء، دھیان سے اس ورڈ کو بھی، شاعر کی جمع شعراء، اور شعر کی جمع اشعار ہوتی ہے۔ دھیان سے، یہیں پر غلطی کرتے ہیں لوگ، شاعر کی جمع شعراء اور شعر کی جمع اشعار۔ درج ذیل میں، درج ذیل یعنی کہ جو نیچے میں دیا گیا ہے، درج ذیل میں واحد لفظ کون سا ہے؟ تو واحد یہاں پر مندر ہے، ٹھیک ہے، احکام، حرکات، نجوم، یہ سب جمع ہے۔ تکلیف کی جمع کیا ہوگی؟ تو تکلیف کی جمع تکالیف ہوگی۔ امکان کی جمع کیا ہوگی؟ تو امکانات ہوگی، کیا ہوں گی؟ امکانات۔ جسم کی جمع کیا ہے؟ تو اجسام، جسموں یا جسمیں نہیں ہے، جسم کی جمع اجسام ہیں۔ جمع دو طرح کی ہوتی ہے، جمع سالم اور جمع مکسر۔ کلاس 10 کے بعد جمع مکسر کی بات ہوتی ہے ہمیشہ، جمع سالم کی نہیں۔ اگلا ہے موت کی جمع کیا ہوگی؟ تو موت کی جمع اموات ہوگی۔ کوکب کی جمع کیا ہوگی؟ کوکب، تو کواکب ہوگی، کباب یا کوکبو یا کوکباد نہیں، کواکب۔ روح کی جمع کیا ہوگی؟ تو روح کی جمع ارواح ہوگی، ارواح، روحیں نہیں ہوں گی، روح کی جمع ارواح۔ اگلا کویشچن، عمل کی جمع کیا ہوگی؟ تو عمل کی جمع اعمال ہوگی۔ غیر کی جمع اغیار ہوں گی، دھیان سے، غیر کی جمع اغیار ہوں گی۔ رابطہ کی جمع روابط ہوں گی۔ اگلا کویشچن ہے صالح کی جمع صلحاء ہوں گی، کیا ہوں گی؟ صلحاء۔ صالحین یا صالحو نہیں ہوں گی، صالح کی جمع صلحاء ہوں گی۔ حکم کی جمع کیا ہوگی؟ تو احکام ہوں گی۔ حاکم کی جمع کیا ہے؟ تو حکام، حاکم کی جمع حکام اور حکم کی جمع احکام، ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ ورڈ ہے۔ حکم یعنی کہ آرڈر ہوتا ہے، حاکم یعنی کہ آرڈر دینے والا، حکم کرنے والا۔ جذبہ کی جمع کیا ہوگی؟
تو जज्बात। तस्वीर की जमा क्या होगी? तो तसावीर। फ़िल की जमा अफ़आल। ख़बर की जमा अखबार। तो इतने वाहिद जमा आपको याद कर लेने हैं। अगला है जिन्स। इंग्लिश में एक टॉपिक आता है जेंडर। जेंडर इंग्लिश में 4 तरह का होता है। हम हिंदी से बात कर लेते हैं। फिर हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। उसी तरीके से उर्दू में भी जो मेल या फीमेल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, चाहे वो मेल होंगे वर्ड, चाहे वो फीमेल होगी, यानी मैस्कुलिन जेंडर होगा या फेमिनिन जेंडर होगा। जिन्स। जिन्स 2 तरह के होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जिन्स के कितने अक़साम हैं? तो जिन्स के 2 अक़साम हैं, पहला मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। एक और वर्ड याद रखें, मुज़क्कर के लिए तज़कीर भी कहा जाता है और मुअन्नस के लिए तानीस भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। दर्ज झेल में मुअन्नस कौन है? यानी यहाँ पर 4 अल्फाज दिए हुए हैं और 4 अल्फाज में 3 मुज़क्कर है, 1 मुअन्नस है। वही पूछा जा रहा है कि मुअन्नस कौन है? तो यहाँ पर मुनाज़रा क्या होगा? मुअन्नस होगा। कैसे पता करते हैं कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो सेंटेंस बनाकर देखते हैं, जिसमें ई साउंड आए वो मुअन्नस है और जिसमें आ साउंड आए वो मुज़क्कर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक लफ्ज़ है बारिश। बारिश क्या है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? तो बारिश एक मुअन्नस है। आप क्या कहते हैं? बारिश हो रही है। ई का साउंड आया तो ये मुअन्नस है। अगर कहते हैं आपकी हो रहा है तो ये मुज़क्कर हो जाता है, लेकिन बारिश होती है, होता है नहीं, तो बारिश कैसा शब्द है? मुअन्नस है। इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो परचम क्या है? मुज़क्कर है। और उसने परचम लहराया, आ साउंड आया ना, परचम लहराया, लहराई नहीं, लहराया, तो परचम क्या है? मुज़क्कर है। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? फिर से पूछा जा रहा है मुज़क्कर कौन सा है, और बाकी यहाँ पर इन तीनों को याद रख ले कि ये तीनों क्या हैं? मुअन्नस हैं। जैसे आप क्या कहते हैं? जंग शुरू हो गई, उलझन, मेरी उलझन बढ़ गई, देखिए ई साउंड आ रहा है, तो ये सारे क्या होंगे? मुअन्नस हुए। और जिसमें आ साउंड आया वो आपका मुज़क्कर हुआ। तो यहाँ पर बाग क्या है? मुज़क्कर है। कहते हैं आपकी बाग बड़ा है, ठीक है, बाग यानी कि गार्डन, बाग बड़ा है। और अफवाह फैल गई, अजान हो रही है, बंदूक चल गई। तो यहाँ पर देखिए सब में ई साउंड आ रहा है, यानी कि ये तीनों सारे शब्द कैसे हैं? मुअन्नस हैं। फिर से मैं लास्ट बार रिपीट करता हूँ कि जिसमें आ साउंड आएगा वो मुज़क्कर होगा, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर होगा, और जिसमें ई साउंड आएगा वो मुअन्नस होगा, यानी कि फेमिनिन जेंडर होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दर्ज झेल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है? तो दर्ज झेल में यहाँ पर मुअन्नस लफ्ज़ खुशबू है। दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, यानी पूछा जा रहा है कि मुअन्नस कौन है? तो आबरू क्या है? मुअन्नस है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो ध्यान से फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो परचम यहाँ पर क्या है? आपका मुज़क्कर है। इनमें से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए, यानी कि वही पूछ रहा है कि इनमें से मुज़क्कर कौन सा है? तो अखबार मुज़क्कर है। नीचे लिखे अल्फाज में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा है? तो आफताब, आफताब क्या है? मुज़क्कर है। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो यहाँ पर शहर क्या है? मुज़क्कर है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? फिर से वही पूछा जा रहा है कि मुज़क्कर कौन है? तो पहाड़ क्या है? मुज़क्कर है। और बाकी आप सेंटेंस बना कर देख ले, उसमें ई साउंड आएगा। नफ़रत, मुझे तुमसे नफ़रत हो गई, देखिए ई साउंड आया तो वो मुअन्नस है। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो किताब क्या है? मुअन्नस है। आप कहते हैं मेरी किताब, इसीलिए क्या है? ई साउंड आया ना, तो ये मुअन्नस है। और आप कहते हैं मेरा कलम, तो कलम क्या है? मुज़क्कर है। क्वेश्चन था मुअन्नस का, तो मुअन्नस कौन है? किताब है। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो पोशाक मुअन्नस है। इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो चमन यहाँ पर क्या है? मुज़क्कर है। अगला टॉपिक है यहाँ पर मुरक्कबे तौसीफ़ी। ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? ध्यान से यहाँ पर ये को हटा दे और है को हटा दे, पहले इस टॉपिक को समझ ले। है यहाँ पर, एक मिनट, टॉपिक क्या है यहाँ पर? नई गाड़ी जिसकी तारीफ की जाए। ठीक है, एक सिफत होता है, सिफत यानी कि एडजेक्टिव, और एक होता है मौसूफ। ठीक है, एक क्या होता है? मौसूफ। मुरक्कबे तौसीफ़ी की 2 पार्ट हैं, पहली पार्ट सिफत और दूसरी मौसूफ। ठीक है,
تو مرکب توصیفی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صفت کے بارے میں، یہاں پر فا پر ڈاٹ ہوگا، صفت اور موصوف کے بارے میں۔ جب ہم کسی کی اچھائی یا برائی بتاتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں، ہندی میں وشیشن کہتے ہیں۔ جب کسی کے بارے میں ہم کچھ بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ صفت کہلاتا ہے۔ جس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ موصوف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں، گاڑی، نئی گاڑی، گاڑی کیسی ہے؟ نئی ہے، تو نئی کیا ہو گیا آپ کا؟ صفت، کیونکہ گاڑی کی صفت کیسی ہے کہ وہ نئی ہے، اور کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ گاڑی کی، تو گاڑی یہاں پر موصوف ہے۔ پوچھا کیا جا رہا ہے کہ موصوف کون ہے؟ تو موصوف یہاں پر گاڑی ہے۔ موصوف کون ہے؟ گاڑی ہے۔ پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، صفت یعنی کہ جب کسی کی ہم اچھائی یا برائی بتاتے ہیں تو وہ صفت کہلاتا ہے، اور جس کی صفت بتائی جا رہی ہے اسے ہم موصوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں۔ تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے؟ تو ہوا موصوف ہے، اور تازہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ اگر کوشچن رہتا ہے یہیں پر کہ تازہ ہوا میں تازہ کیا ہے تو آپ کیا ٹک کرتے ہیں؟ صفت۔ لیکن کوشچن کیا ہے کہ تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے، تو ہوا یہاں پر آپ کا کیا ہے؟ موصوف ہے۔ دھیان سے پھر سے سن لے ایک مرتبہ کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جملے میں وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کا موصوف، اور اس کی جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ صفت، ایڈجیکٹو۔ ذہین طالب علم میں ذہین کیا ہے؟ ذہین کیا ہوتی؟ کسی کی کوالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ذہین طالب علم میں ذہین کیا ہے؟ تو ذہین یہاں پر صفت ہے۔ طالب علم یعنی کہ اسٹوڈنٹ، ذہین یعنی کہ عقل مند۔ ان میں سے صفت کون ہے؟ صفت یعنی کہ ایڈجیکٹو پوچھا جا رہا ہے کہ ایڈجیکٹو کون ہے، تو جہالت کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے۔ ان میں سے اس میں صفت تلاش کیجئے، یعنی اس میں صفت، صفت والا اسم، صفت والا نام، تو صفت کون ہے؟ تو یہاں پر بینائی کیا ہے؟ صفت ہے، یعنی اندھاپن کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ آگے، روح کی صفت کیا ہوگی؟ روح کی صفت کیا ہوگی؟ پیچھے کوشچن ہے تو روح کی جمع، یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ روح کی صفت کیا ہوگی؟ تو روح کی صفت روحانیت ہوگی۔ رحیم کی شرافت شہر میں مشہور ہے، اس میں صفت کون سی ہے؟ تو رحیم کی شرافت، شرافت، ٹھیک ہے، یہ اس کی شرافت کیا ہے؟ رحیم کی کوالٹی ہے، تو شرافت کیا ہے؟ صفت ہے۔ روشن کمرہ میں روشن کیا ہے؟ تو روشن یہاں پر آپ کا صفت ہے۔ اور کمرہ کے بارے میں سوال رہتا ہے کہ کمرہ کیا ہے، تو کمرہ کیا ہوتا؟ موصوف ہوتا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صفت اور موصوف کیا ہیں۔ رحمت عالم میں قواعد کی کون سی ترکیب ہے؟ تو مرکب اضافی۔ جب بھی آپ کو اس طرح کا جملے ملے جس میں ایک ورڈ پر زیر کے ساتھ آگے پڑھا جا رہا ہو تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے رحمت عالم، قرآن پاک، درد دل، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ مرکب اضافی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ورڈ ہوتا ہے اور پہلے ورڈ کے نیچے وہاں پر زیر ہوتا ہے، اور جب اسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کا کی کے آ جاتا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ آگے، سابقہ لاحقہ، سابقہ یعنی کہ پریفکس، لاحقہ یعنی کہ سفکس، یعنی کہ کچھ ایسے شبد ہوتے ہیں جس کے شروعات میں یا اینڈ میں کچھ جوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا میننگ چینج کر دیتے ہیں، تو اسے ہم سابقہ یا لاحقہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ہم سفکس یا پریفکس کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر میر ایک غزل گو شاعر ہیں، اس میں لاحقہ کیا ہے؟ تو اس میں لاحقہ آپ کا گو ہے۔ غزل کیا ہے؟ ایک شبد ہے، غزل کے ساتھ کیا لگ گیا؟ گو، یعنی غزل کہنے والا، ٹھیک ہے، تو اس کا میننگ، غزل کا میننگ کچھ اور تھا، گو لگنے سے اس کا میننگ کچھ اور ہو گیا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ لاحقہ۔ یہ بات ناممکن ہے، اس جملے میں سابقہ کیا ہے؟ تو اس جملے میں نا کیا ہے؟ آپ کا سابقہ ہے۔ جیسے ممکن ایک الگ ورڈ تھا، نہ لگنے سے کیا ہو گیا؟ ایک الگ ورڈ بن گیا۔ تو سابقہ ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی ورڈ کے پہلے کچھ ورڈ لگا دینے سے اس کا میننگ چینج ہو جائے تو اسے ہم سابقہ کہتے ہیں، اور کسی ورڈ کے اینڈ میں کچھ لگا دینے سے اگر اس کا میننگ چینج ہو جائے تو اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک ورڈ ہے کمپلیٹ، اسٹارٹنگ میں ان لگا دیں گے، انکمپلیٹ مطلب کیا ہو گیا کہ یہ ان کیا ہے؟ آپ کا پریفکس ہے، سابقہ ہے۔ جیسے پاسبل، امپاسبل، آئی ایم لگا دینے سے کیا ہو گیا؟ اس کا میننگ چینج ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ آپ کا سابقہ ہے، یعنی کہ پریفکس ہے۔ وہی اردو میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو سابقہ کسی ورڈ کے پہلے کچھ لفظ یا
کچھ لفظوں کا مجموعہ لگ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں۔ تو یہی کوشچن آتا ہے کہ سابقہ کیا ہے، لاحقہ کیا ہے۔ آگے، وہ ایک خوشحال شخص ہے، اس جملے میں سابقہ کیا ہے؟ تو اس جملے میں سابقہ خوش ہے، ٹھیک ہے، سابقہ کیا ہے؟ خوش ہے۔ آگے، میرے والد بہت خوش اخلاق ہے، اس جملے میں سابقہ کیا ہے؟ تو خوش کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ میر انیس مرثیہ گو شاعر ہیں، اس میں لاحقہ کون ہے؟ تو اوپر بھی آ چکا ہے، گو کیا ہے؟ لاحقہ ہے۔ درج ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن ہے باغبان، پاندان، دکاندار، لا علم۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، لا یہاں پر کیا ہے؟ آپ کا سابقہ ہے، علم سے پہلے لگا لا علم، سابقہ ہے۔ جنگجو سپاہی میں جنگ کیا ہے؟ تو اسٹارٹنگ میں آیا ہے، یہ سابقہ ہے۔ وہ اس باغ کا نگہبان ہے، اس جملے میں لاحقہ کون ہے؟ تو اس جملے میں لاحقہ بان ہے، یہ اینڈ والا، ٹھیک ہے نا، نگہ بان اینڈ والا یعنی کہ لاحقہ، بان کیا ہے؟ آپ کا لاحقہ ہے۔ اگلا ہے محاورے۔ محاورے کا میننگ بتانا ہوتا ہے۔ پہلا ہے آب آب، آب یعنی کہ پانی ہوتا ہے، آب آب کرنا محاورے کا کیا مطلب ہے؟ تو آب آب کرنا مطلب پانی پانی کرنا، کیا؟ پانی پانی کرنا، آب آب کرنا یعنی کہ پانی پانی کرنا۔ آگے، ناک میں دم کرنا، ناک میں دم کرنا یعنی کہ پریشان کرنا۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو اس کا میننگ ہوتا ہے، اچھا پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہے، تو کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے۔ پانی پانی ہونا یعنی کہ شرمندہ ہونا، دھیان سے، پانی پانی ہونا یعنی کہ شرمندہ ہونا، اور آب آب کرنا یعنی کہ پانی پانی کرنا، دونوں کے فرق کو دھیان میں رکھے۔ آگے، یہ ایک پنتھ دو کاج، ایک پنتھ دو کاج کہاوت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک کام کے ساتھ کئی کام نکالنا۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ضرورت سے بہت کم ملنا۔ آگے، اپنا الو سیدھا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب نکالنا۔ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ بے پرواہ ہونا۔ ایک چیز سے دوہرا فائدہ اٹھانا کس کہاوت کا مطلب ہے؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یعنی ایک چیز سے دوہرا فائدہ اٹھانا۔ آستین چڑھانا کا کیا مطلب ہے؟ تو آستین چڑھانا یعنی کہ لڑنے کو تیار ہو جانا۔ اگلا ہے یہاں پر ضرورت کے لحاظ سے بہت کم ملنا کس کہاوت کا مطلب ہے؟ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل کیا ہے؟ تو ضرب الامثال ہے۔ چلو دھیان سے اس کو یاد رکھ لیں، ضرب الامثال گرامر کے ٹاپک میں بتایا جا چکا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا لکھا ہے، یہ کیا ہے؟ ضرب المثل ہے، پہیلی ہے، محاورہ ہے یا قول ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ آپ کا محاورہ ہے۔ 9 2 11 ہونا کیا ہے؟ تو 9 2 11 ہونا آپ کا محاورہ ہے۔